تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی پوری کی پوری عادل تھی، صادق تھی، اور سب کا مقام، سب کا مرتبہ امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ان اعلیٰ مراتب میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یا اگر ہم اس کو دوسری طرح سمجھیں تو اسلام کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے نماز سیکھی، امت کو سکھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، امت کو سکھائے۔ تو نبی اور امت کے درمیان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا واسطہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اس پر پڑی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو صحابیت کا شرف بخشا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں ہی آئی ہو۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اسلام کی بنیاد ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سنگ بنیاد ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے کی مردوں میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے ایسا فہم و فراست نصیب فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب اپنے جانے کی خبر اشارتاً دی تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس کو سمجھ گئے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے عرض کرنے لگے کہ میں تمہیں ایک بندے کا واقعہ نہ سناؤں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اور اگر وہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آ جائے۔ سارا مجمع یہ بات سن رہا تھا کہ کسی کی بات ہو رہی تھی، لیکن سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کی مخلوق میں اگر اللہ رب العالمین اپنی مرضی کی زندگی منتخب کرنے کا کسی کو اختیار دے سکتے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی یہ جو کسی شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں یہ اپنا ہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ ساری بات سمجھ رہے تھے تو ان کی رونے کی آواز مسجد میں بلند ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم دیکھنے لگے کہ اس شخص کو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کسی آدمی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ آدمی اس واقعے کو سن کر رونے لگ گیا۔
حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی کا واقعہ نہیں، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اختیار دیا اور اللہ کے نبی نے اپنے لیے موت کو منتخب فرمایا، زندگی کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ یہاں پر یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے یہ واقعہ یہاں پر ختم کر دیا۔